مختصر باردوں و شراب، یہ ٹھنڈا میٹھا پانی پینے کا، اسے پیے بھی، آپ اسے پی بھی لیں اور اس سے غسل بھی فرمائیں۔ تو وہ جو کنواں جسے ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، حضرت کو بھی سعادت نصیب ہوئی اس سے پانی پینے۔ ویسے بھی ماشاءاللہ جو مسئلہ ختم نبوت ہے اس میں ماشاءاللہ اگلی صف میں ان کی محنت ہے اور کام ہے، اور بڑے بڑے حضرات ماشاءاللہ انہیں خود مسئلہ ختم نبوت عوام الناس کو سمجھانے کے لیے آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان کی عمر دراز فرمائیں، انہیں اپنی حفاظت میں رکھیں اور انہیں ہر جگہ کامیابیاں نصیب فرمائیں، اور انہیں عافیت کے ساتھ اللہ استقامت نصیب فرمائیں۔ ابھی ایک بچہ مختصر سی تلاوت کرے گا، انشاءاللہ اس کے بعد پھر حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی وخاتم النبیین عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز دوستو، آج 6 جنوری 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، اور یہاں جامع مسجد الخلیل میں حضرت مولانا مفتی ابراہیم خلیل دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے برادران کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، ہماری پیدائش میں اللہ تعالی نے رسالت مآب علیہ السلام کی نسبت لکھ دی ہے۔ اس کائنات کو بنایا اللہ کی عبادت کے لیے اور سجایا محمد مصطفیٰ کی آمد کے لیے گیا ہے۔ جب یہ کائنات رسالت مآب علیہ السلام کی وجہ سے سجی ہے تو ہر نبی کے ہر امتی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نسبت ہے۔ اس نسبت کا تعلق اور اس نسبت کے اظہار کے لیے ہم رسالت مآب علیہ السلام کے کلمہ گو امتی ہیں۔ میں دعا گو ہوں رب کریم ہماری یہ تمام نسبتیں رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ بحال رکھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے احترام کا صرف مطلب یہ نہیں ہے
کہ ہم کہیں ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا، مرتبہ بڑا، درجہ بڑا، حیثیت بڑی، ویلیو بڑی، بس یہ بات کر کے بات چھوڑ دیں۔ اصل بنیاد ہے رسالت مآب علیہ السلام کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ اگر ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، احکامات کو، فرمودات کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی بہتر نہیں ہے، ہماری آخرت بھی بہتر نہیں ہے۔ میرے دوستو، حضور پاک کے احکامات دو طرح کے ہیں۔ کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے، کچھ احکام وہ ہیں جن کا تعلق مسائل سے ہے۔ عقائد اور مسائل کا فرق ہے۔ عقائد جمع عقیدہ کی ہے، عقیدہ ایمان کو کہتے ہیں۔ مسائل جمع مسئلہ کی ہے، مسائل اور مسئلہ اعمال کو کہتے ہیں۔ تو عقائد اور اعمال یہ دو چیزیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہیں۔ تو جس عنوان پر میں بات کرنے لگا ہوں وہ عقائد میں بنیادی عقیدہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہ نظریہ ہے جس کو مانے بغیر نہ دنیا بہتر ہے نہ آخرت بہتر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے کا معاملہ الگ ہے، قابل احترام ماننے کا معاملہ الگ ہے۔ رسالت مآب کو واجب التکریم اور واجب الاطاعت ماننے کا معاملہ الگ ہے، لیکن خاتم النبیین ماننے کا مسئلہ الگ ہے۔ یوں نہیں ہے کہ حضور پاک کی تعریف کر کے، رسول اللہ کے عہدوں کے رتبے بتا کر، رسول اللہ کے مرتبے بتا کر، رسالت مآب کے رتبات معجزات بتا کر عقیدہ ختم نبوت سے بندہ تہی دامن ہو جائے۔ یوں نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ماننا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آپ کو اور ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بنیادی عقیدہ وحدہ لا شریک ہونے کا ہے۔ پھر اس کے بعد خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، جبروت جو بھی کہہ دیں وہ تمام اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں۔ لیکن کوئی آدمی رب کریم کے بارے میں مانے اللہ خالق ہے، مانے اللہ مالک ہے، وہ مانے اللہ رازق ہے، وہ مانے اللہ مالک الملک ہے، وہ مانے اللہ ہماری زندگی ہماری موت کا مالک ہے، مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان رکھے، جنت مانے، دوزخ مانے، حشر مانے، لیکن اللہ کی توحید نہ مانے، تو ہم کہیں گے تو انہیں سب کچھ مان کے بھی کچھ نہ مانا۔ کیوں؟ عقیدہ توحید وحدہ لا شریک ہونا یہ وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے جس سے تمام عقائد ربانی کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک، رازق، قہار، جبار ماننا بعد میں، وحدہ لا شریک ماننا پہلے ہے۔ اگر اللہ کو آپ نے ایک نہ مانا، اللہ کی توحید نہ مانی تو کچھ بھی نہ مانا۔ اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ہے کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم، کوئی بندہ اس طرح کہے کہ میں حضور پاک علیہ السلام کو رسول مانتا ہوں، نبی مانتا ہوں، امام الانبیاء مانتا ہوں، صاحب الہجرت مانتا ہوں، صاحب المعراج مانتا ہوں، قرآن حضور پہ نازل ہوا یہ مانتا ہوں، حضور کے صحابہ مانتا ہوں، اہل بیت مانتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام رتبے مانتا ہوں، لیکن اگر وہ حضور پاک کو خاتم النبیین نہیں مانتا تو گویا اس نے کچھ نہیں مانتا۔ ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھیں، جب ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کسی کے خلاف معاملہ ہے، مثلا قادیانیوں کے خلاف ہے، مرزائیوں کے خلاف فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ بات سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آج سے 1400 سال پہلے ہے، اور قادیانیوں کا معاملہ تو 100-150 سال کی بات ہے۔ عقیدہ ختم نبوت قادیانیت سے پہلے بھی امت مانتی آ رہی ہے۔ یہ قادیانیوں کے چھیڑنے کے لیے ہم عقیدہ نہیں رکھتے کہ ہم قادیانیوں کو چھیڑیں گے، مرزائیوں سے کوئی ہمارا تعصب ہے یا فلاں ہے، اس بنیاد پہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں۔ جی نہیں، بنیادی مقصد اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کو ظاہر کرنا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، ان کے باپ داداؤں کے آنے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، رب کریم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو ایک ایک موقع پہ بیان فرمایا ہے۔ اشارات ایسے موجود ہیں قرآن کریم میں بھی، احادیث نبویہ میں بھی،
کہ جن کو عقل مند دیکھ کر بھی سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں بہت آسان سے آسان تر بلکہ آسان ترین بات پیش کرنے لگا ہوں جس کو ہمارے بچے بھی سمجھیں. دیکھیں قرآن پاک سورت نمبر 2 سورت البقرہ پہلا صفحہ اٹھائیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. ہمارے بچے بھی یہیں سے شروع کرتے ہیں پڑھتے ہیں. ذرا اس کا ترجمہ کسی سمجھدار سے سمجھ لیں. اللہ پاک نے ایمان کے لیے 3 باتیں فرمائی ہیں. فرمایا 3 چیزیں بنیادی مؤمن کے ایمان میں شامل ہیں. ان کے اوپر ایمان لاؤ گے تو مؤمن بنو گے. نمبر 1 پہلی کتابوں کو مانو. نمبر 2 حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اترے ہوئے قرآن کو مانو. نمبر 3 قیامت کو مانو. فرمایا والذین، صحابہ کی شان بیان کی. یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو قرآن مانتے ہیں، یعنی جو آپ کی طرف نازل ہوا اس قرآن کو مانتے ہیں. وما انزل من قبلک، تورات، زبور، انجیل، صحائف جو پہلی کتابیں اتری ہیں ان کو مانتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. میرے دوستو، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، وہ خاتم النبیین کامل میں قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات ذکر کرتے ہیں ختم نبوت کی اشارات پر. تو ان میں اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے حضرت مفتی صاحب کا طرز یہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں لفظ ہے وما انزل من قبلک، قرآن مانا، پہلی کتابیں مانی، اور اس کے بعد اللہ نے قیامت کی بات کر کے اشارہ دیا ہے کہ حضور اور قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں ہے. کیوں؟ وما انزل من بعدک ہوتا، اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آنا ہوتا، کوئی وحی آنا ہوتی، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات کا سلسلہ جاری اور ساری رہنا ہوتا بطور وحی، تو وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک ہوتا. من بعدک نہیں ہے، من قبلک ہے. اور آگے وبالآخرۃ هم یوقنون، حضور کے بعد قیامت کی بات کرنا. فرمایا یہ قیامت کا مطلب یعنی حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا. اور مفتی شفیع صاحب کی یہ بات جو ہے وہ ان کی ذاتی خیال اور اجتہاد پہ نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک سے نکلی ہوئی بات ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ حدیث آپ اور میں ہر وقت سنتے ہیں لیکن اس عنوان پہ نہیں سنتے کہ عقیدہ ختم نبوت بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کل قیامت کا دن آئے گا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اور قیامت یوں بھیجے گئے جیسے جو 2 انگلیاں ہیں. حدیث پاک میں ہے نا، انا والساعۃ کہاتین، مسند میں روایت ہے. فرمایا میں اور قیامت یوں ہیں، اس لیے قیامت کی تیاری کرو. ہم اس کو عقیدہ آخرت کے تذکرے میں سنتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ ختم نبوت بھی بتا رہا ہے. انا والساعۃ کہاتین، فرمایا یہ انگلی شہادت والی انگلی، اس کو حضور پاک نے اپنی طرف منسوب فرمایا، اور شہادت کی پڑوسن انگلی اس کو قیامت فرمایا. فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں ایسے میں اور قیامت قریب ہیں. کیا مطلب؟ ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے. حضور پاک قیامت کے درمیان نیا نبی نہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات اسی حدیث پاک سے نکلی ہوئی اور مشتق ہے. تو عقیدہ ختم نبوت تو قرآن کریم پہلے صفحے سے بیان کرتا ہے. تو ختم نبوت کا ماننا، اس پر ایمان لانا، اس کو تسلیم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کی بنیادی جز ہے، جسے ہم جزء لا ينفک کہتے ہیں کہ اس کے بغیر معاملہ بنتا نہیں ہے. تو عقیدہ ختم نبوت ایسے ہے. میرے دوستو یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت کا انکار کوئی مہمان بن کے کرے، کوئی دشمن بن کے کرے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کے لیے معاملہ ایک رکھا ہے. حدیث پاک میں مہمان کی عزت کرو، لیکن اس عزت کا یہ معنی نہیں ہے وہ ختم نبوت کے خلاف بات کرے تو آپ مان لیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں واقعہ دے رہا ہوں صحیح بخاری کا، جلد نمبر 2 کا، کتاب المغازی کا، باب وفد بنی حنیفہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، رسالت مآب علیہ السلام کے پاس بنو حنیفہ، یہ ریاض کے قریب علاقہ ہے جس کو یمامہ کی بستی کہتے ہیں، وہاں کے لوگ آئے اور ان میں یہ مسلمہ کذاب بھی تھا جس نے دعوی رسالت کیا تھا جھوٹا. یہ حضور پاک کے پاس آیا ایمان لانے کے غرض سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی. حضرت ابن عباس کہتے ہیں فی یدی جریدہ وہو ینکت، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی مبارک تھی. رسالت مآب علیہ السلام اس وقت زمین پر یوں یوں اس سے کوئی نشان کر کے ہلا اور پھیر رہے تھے. اس دوران یہ گفتگو کر رہا تھا. اس نے کہا جی میں ایمان لاتا ہوں لیکن شرط ہے. حضور پاک علیہ السلام کے سامنے کوئی شرط ایمان کے لیے لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پوری وسعت کے ساتھ اس کی شرائط کو پورا کرتے. حضور پاک نے کبھی کسی کی شرط پر اس کو حانس نہیں ہونے دیا کہ وہ شرط پیش کرے ایمان پہ حضور پاک تسلیم نہ کریں.
اسی پہ رک کے ایک شرط کا واقعہ دیتا ہوں، پھر اسی سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، یہ دونوں جب مکہ مکرمہ سے چل کے ایمان لانے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، مسند میں روایت ہے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ مکہ کی زمین نے 2 جگر گوشے تمہاری طرف چھوڑ دیے ہیں، جب یہ آئے ایمان لانے کے لیے تو ایمان لائے۔ اور جب بیٹھے حضرت خالد بن ولید نے تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر کلمہ پڑھ لیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اذہن العرب ہیں، عرب کے ذہینوں میں ایک ذہین شخص ہیں، انہوں نے جب دیکھا نا حضور پاک نے ہاتھ بڑھائے، کہتے ہیں فقبضت یدیہ، انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے، فرمایا مالک یا عمر ان اشترط یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ کہ میں ایک شرط لگاتا ہوں پھر کلمہ پڑھوں گا۔ ماذا تشترط، کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ بڑا گناہ گار ہوں، بڑی غلطیاں کی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ان غلطیوں کے بعد اللہ پاک اتنا جلدی مجھے معاف کریں گے، کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ایک وعدہ آپ مجھ سے کر لیں۔ یہ پرومس رسول اللہ سے لیا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہا اللہ پاک سے میری جنت کا معاملہ آپ طے فرمائیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا دیا کہ عمر ہاتھ دو، حضرت عمر نے ہاتھ دیا، آپ علیہ السلام نے انہیں مشرف با اسلام فرمایا۔ یعنی اسلام کے موقع پر اتنی بڑی شرط کی ذمہ داری بھی حضور پاک نے اٹھا لی۔ جب مسلمہ آیا، اب مسئلہ عقیدہ ختم نبوت پہ انکار تھا، اگرچہ مہمان کی شکل میں آیا، اس نے بھی ایک شرط پیش کی۔ انہوں نے کہا جی میری شرط ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا جی میری شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد نبوت مجھے ملے۔ اندازہ لگاؤ، دنیا کی شرط مانگی ہے، حضرت عمرو بن عاص نے آخرت کی شرط مانگی تھی، حضور نے اس کو ایکسپٹ فرما لیا، لیکن اس موقع پہ حضور پاک نے انکار فرمایا۔ مہمان 1000 کلومیٹر چل کے آیا ہے اور حضور پاک کے در اقدس پہ آیا ہے اور عقیدے پہ زد پڑ رہی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا جی نہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس شرط میں ترمیم کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا آپ کے بعد پوری دنیا کی نبوت نہ ملے، صرف مجھے اپنی قوم بنو حنیفہ کی نبوت مل جائے، اپنی قوم اپنے قبیلے کا نبی بن جاؤں۔ فرمایا جی نہیں، اس پہ بھی نہیں مل سکتی۔ اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے پر اتنے حد تک غصہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چھڑی اٹھائی جو ہاتھ میں حضور پاک کے تھی، فرمایا مسلمان تو مجھ سے اس شرط پر کہ میرے بعد نبوت کی بات تو کرتا ہے، یہ چھڑی بھی مانگے گا نا تو یہ چھڑی بھی نہیں دوں۔ میں یہ بات کر کے اپنے دوستوں کو جو ہمارے کالج یونیورسٹی سے عوام میں ریلیٹڈ ہے، میں انہیں کہتا ہوں یہ جو آپ ہمیں منجن بیچتے ہیں کہ جی اخلاق سے بات کریں، یعنی دوسرے جو رسالت مآب کے عقائد پر انکار کرے اس سے بھی اس طرح، تو میں نے کہا اس سے بڑا اخلاق والی شخصیت دنیا میں نہیں ہے جس کو رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس جیسے پیغمبر نے بھی چھڑی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ پتہ چلا اخلاق کا معاملہ مسائل سے ہے، اعمال سے ہے، عقائد سے نہیں ہے، عقائد پر مضبوطی ہے۔ میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت اس حد تک مضبوط عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اسی پر میں ایک واقعہ مزید عرض کرتا ہوں۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء باب ذکر انبیاء کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعے کے طور پہ عقیدہ ختم نبوت سمجھایا اور فرمایا لوگوں تمہیں پتہ ہے ایک شخص کے دوست آئے اس کے پاس، اس نے گھر بنایا تھا، انہوں نے کہا جی ہم تیرے یار ہیں، ہمیں اپنے گھر کا وزٹ کرا، ذرا گھر دکھا، اس کی بالکونی کیسی ہے، اس کے برآمدے کیسے ہیں، اس کے کمرے کیسے ہیں، اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں، سارے وہ دیکھتے رہے۔ ایک جگہ پہ آئے تو دوستوں نے تعریفوں کے پل باندھے تھے، لیکن اس دوست سے کہا کہ یار ادھر ہمیں آبجیکشن ہے، اعتراض ہے، اشکال ہے۔ کہ کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ کہ پورا گھر ایسا کہ اس پر بات کرنے کا سوال کوئی بنتا ہی نہیں ہے معاملہ، لیکن یہاں دیکھو ایک سوراخ باقی ہے، اس کو پر کیوں نہیں کیا؟ تو صحابہ کرام نے بڑی تسلی سے واقعہ سنا۔ حضور پاک نے بات کر کے پھر یہ حدیث سنائی، فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، لوگو میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال سناؤ، کمثل رجل، وہی واقعہ بنا بیتا جو اس نے گھر بنایا، فاحسنہ واجملہ، کیا خوبصورتی اس میں رکھی، کیا حسن و جمال اس گھر میں رکھا، بڑا بہترین معجبین دل نشین عالی شان گھر بنایا، اور اپنے دوستوں کو بلایا آؤ، فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویقولون هل وضعت هذه اللبنہ، دوستوں نے پورے گھر کا وزٹ کیا، کہا واہ بہترین معجبین دل نشین گھر ہے، لیکن اس ایک جگہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، یہ تعمیر ہو جائے تو کنسٹرکشن کمپلیٹ، تعمیر مکمل، کوئی اعتراض نہیں رہے گا۔
اس ایک جگہ میں جگہ اس گھر کے تعمیر کی باقی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بات کر کے صحابہ کرام کے یوں آنکھوں کو دیکھا، جسے کہتے ہیں نا الفاظ قال نہیں، الفاظ حال۔ الفاظ قال کہتے ہیں زبان سے پوچھو، الفاظ حال کا معنی فیلنگز چیک کرو، آنکھوں کو پڑھو، جسے فیس ریڈنگ کہتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی فیس ریڈنگ صحابہ فرما، تو آپ علیہ السلام نے لفظ فرمایا وَأَنَا اللَّبِينَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔ یہ مثال کسی شخص کی نہیں ہے، یہ اللہ نے انبیاء کو بھیج کے قصر نبوت بنایا ہے۔ جو آخری جگہ چھوٹی ہوئی تھی وہ اسپیس میں ہوں، میں آیا اور انبیاء کا گھر مکمل ہو۔ اتنی تفصیل سے، اتنی جسے ہم کہتے ہیں ڈیپلی اور گہرائی نظر سے رسالت امام علیہ السلام نے ختم نبوت سمجھائی ہے، اور ختم نبوت ہمیں بتایا، اور ختم نبوت کے نظریے پر جسے ہم کہتے ہیں نا ایک ایک چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یوں انگلی رکھ کے ہمیں سمجھایا۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس حد تک واضح کیا۔ تو عقیدہ ختم نبوت آپ کو اور میرے ایمان کا، عقیدے کا، نظریے کا، اور آپ کے اور میرے نجات کا معاملہ۔ میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت یوں نہیں ہے کہ جیسے آج جوڑا جا رہا ہے، ادھر مرزائی نہیں ہے اجی ختم نبوت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر قادیانی نہیں ہے اجی ختم نبوت نہ سنائے۔ اور خدا کے بندے، ہم ان کے لیے نہیں سناتے، ہم اپنے لیے سناتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، جمعہ کی اذان ابھی پہلی ہوئی ہے نا، دوسری بھی ہونی ہے، صبح کی بھی ہوئی ہے، عصر بھی ہونی ہے، مغرب عشاء بھی ہو۔ کیوں؟ آپ کے اس علاقے میں، اس فیصل آباد کی پوری کالونی میں کوئی اذان کا منکر ہے؟ تو آپ اذان کیوں دیتے ہیں؟ آپ کہیں گے ہم کسی منکر کے انکار کی وجہ سے اذان نہیں دیتے، حکم خدا، عمل مصطفیٰ سمجھ کے اذان دیتے ہیں۔ تو بھائی عقیدہ ختم نبوت سے لے کر تمام عقائد یہ بھی حکم خدا ہے اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہم اس بنیاد پہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یہ ترتیب دی ہے، یہی سمجھایا ہے، تو ہم اس بنیاد پہ مانتے ہیں۔ اور میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کے لیے اس حد تک صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس کی 22 جمادی الثانی کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہے۔ میں اسی عنوان پہ حضرت ابوبکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں۔ جمعہ کے خطبے میں خطیب ہاتھ میں عصا لے کر آپ کو حدیث سنا رہا ہے، اور آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، ارحم امتی بی امتی ابو بکر۔ کیا ترجمہ؟ ارحم اس میں تفضیل ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ارحم امتی، فرمایا پوری امت میں سب سے بڑا رحیم و کریم شخص کون ہے؟ بی امتی، پوری امت کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ حضور پاک نے اس میں ہمیں ایک محاورے کے طور پہ ایک بات سمجھائی ہے۔ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں امت کی شفقتیں، رحمتیں، برکتیں، نرمیاں رکھ دیں، اور ایک طرف اکیلے ابو بکر کی رکھ دیں۔ اس لیے امت کے لفظ دو بار آیا، ارحم امتی بی امتی۔ ترازو کے دو پلڑے، ایک پلڑے میں پوری امت کی رحمتیں، شفقتیں، نرمیاں، پیار، حوصلے ایک طرف، اکیلے ابو بکر کی نرمی ایک طرف۔ فرمایا پھر ارحم ابو بکر، سب سے زیادہ جس کی رحمت شفقتیں ہوں گی وہ ابو بکر ہوں۔ اس میں تفضیل۔ آؤ ذرا اس ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پہ تو کتنا نرم ہے اور کتنا گرم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مسلمہ کی یہ شیطنت اٹھی نا، یہ ریاض کے قریب کی بستی ہے وہاں سے، تو ابو بکر صدیق نے مدینہ طیبہ سے لشکر بھیجا تھا۔ مدینہ طیبہ سے یہ لشکر بھیجا، اور مدینہ طیبہ میں پہنچ کے، مدینہ طیبہ سے ریاض میں پہنچ کے اس لشکر نے اس کے خلاف لشکر کشی کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 1100 کلومیٹر سم تھنگ کا یہ سفر بنتا ہے صحابہ کرام کا، یہ مدینہ طیبہ سے ریاض کی اس بستی میں، اور جو جنگ ہوئی ہے 3 ماہ کے لگ بھگ کا یہ جنگ کا سفر اور پورا معاملہ ہے۔ کتنے صحابہ گئے ہیں؟ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، حضرت زید بن خطاب، حضرت عمر کے بھائی، حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضور پاک علیہ السلام کے کاتب الوحی، حضرت براء بن مالک، حضرت انس کے بڑے بھائی جن نے شادی کی تھی، ابھی 3 بچے تھے، چھوٹے شیر خوار، انہیں چھوڑ کے بندہ 1000 کلومیٹر ختم نبوت کے دفاع کے لیے گیا ہے۔ یہ سارے حضرات گئے، اور مسلمہ سے جنگ ہوئی تو مسلمہ جنگ کی تاب نہ لا سکا اور قلعہ بند ہو گیا۔ قلعہ بند کا مطلب کیا تھا؟
किले में 2-3 साल का राशन इनने स्टोर किया हुआ होता था कि हम किले के दरवाजे बंद कर लेंगे, हम अंदर छुपे रहेंगे। इतनी हैकल दीवारें हैं, कौन इस दीवारों को फलांगेगा और कौन इन दीवारों को उठाकर आगे आएगा, लिहाजा हम अंदर बंद रहेंगे, बाहर जो मरे करें जो करें। अंदर इन्होंने अपने किले के दरवाजे बंद कर लिए। अब 2 ही रास्ते थे, एक रुखसत है, एक अजीमत है। रुखसत यह है कि इंतजार करो या वापस चले जाओ, चाहे जब तक उनकी खुराक खत्म नहीं होती कब तक बाहर निकलेंगे। और अजीमत यह है कि टकरा जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इस मौके पर रुखसत का रास्ता इख्तियार नहीं किया, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया। क्या किया? आप तफसीर इब्न कसीर उठा लें, सारी तफसीर तारीख इब्न कसीर अल बिदाया वन निहाया उठाएं, इन्होंने तो तफसील से इस वाक़ये को लिखा। फरमाते हैं सहाबा कराम ने मशवरा किया आपस में बैठ के क्या किया जाए, किस तरह मामला आगे ले जाया जाए। तो हजरत बरा जो थे ना, हजरत अनस के बड़े भाई हजरत बरा इब्न मालिक रज़ी, इनने हाथ खड़ा किया, कहा जी मेरे जहन में एक मशवरा है। कहा क्या? कहा हम में कोई आदमी इतना बुलंद करके रख दिया जाए, इसको ऊंचा उठाया जाए कि वो किले के दरवाजे के करीब उठाया हुआ हो, अंदर छलांग लगे और जाके दरवाजा खोल दे, असले से लैस होके जाए। पहले तो था उठाएं किस तरह, पता नहीं, बड़ी बड़ी लकड़ियों से बांध के ऊपर उठाने का मामला। अच्छा जब उठाएं तो जो किले के वो निगहबान और रखवाले ठहरे हुए हैं उनने ऊपर से तीर मारने, तो इससे भी बचने का देखना है। अच्छा जब वो अंदर किले में छलांग लगाएगा तो वो दुश्मन छोड़ेगा उसको, ये एक और वो सारे। तो इसी पर पूछा कि कौन जाएगा, तो उसी ने कहा मैंने मशवरा इसीलिए दिया है कि आप अगर मेरे बारे में मशवरा कर लो तो मैं जाऊं। हजरत बरा बिन मालिक की उम्र 24 साल है। तो मैं जाऊं। वही हुआ, नेजों के साथ नेजे बांधे गए और 3-3, 4-4 नेजों बड़े और इसके साथ बांध के ऊपर ढालें बांधी गई, ऊपर इनको बिठाया गया और यूं अचानक इनको ले जाकर गफलत को उनको देखते हुए ये ऊपर ऊंचा किया 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 पहाड़ियों की टीलों पे चढ़ चढ़ के, ताकि किले की बिल्कुल बुलंद जगह तक पहुंच सके, और कोई रास्ता ही नहीं था। बहरहाल जब ये आखिर में पहुंचे तो उनके तीरंदाज हरकत में आ गए थे, इनने कोई परवाह नहीं की। जब ऊपर दीवार पे चढ़े इन्हें छलांग लगा दी उसको देख के। यकीन मानिए कोई 50-60 मुख्तलिफ रिवायतें आती है जिनको जख्म लगे हैं तीर के और तलवारों के, लेकिन इस नौजवान सहाबी ने शहादत पाई है लेकिन किले का दरवाजा खोल। ये जंग हुई है यमामा, जो मुसलमान बाहर जंग की ताब नहीं ला सकता था, अब तो सहाबा का लश्कर अल्लाह का अजाब बन के उनके ऊपर टूट पड़ा। क्या बात है। हजरत मुआविया नबी सुफियान फरमाते मैंने धक्का दिया, जब इसको धक्का दिया ना मुसलमान को, जब ये गिरा तो उस वक्त जिस सहाबी का नाम हजरत वाशी बिन हर्ब है रज़ी अल्लाह अन्हु, ये फरमाते हैं मैं भी इस लश्कर में बड़े शौक के ख्वाब पालते हुए गया था। क्यों? कि जब मैं हालत कुफर में था मुझसे हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला जैसा शख्स मेरे हाथों से शहीद हुआ था, और जब मेरे ईमान की बारी आई तो हुजूर पाक ने मुझे ईमान की खुशखबरी दी, मोमिन कहा, सहाबा में शामिल किया, लेकिन एक बात फरमाई, कहा वाशी सब कुछ कबूल रज़ी अल्लाह अन्हु, लेकिन मेरी कमर के पीछे बैठा कर तुझे देख के मुझे चचा की शफकतें याद आ जाती। हजरत हमजा अल्लाह के रसूल के चाचा भी हैं और रजाई भाई भी हैं। हजरत सुवैबा रज़ी अल्लाह अन्हा जो बांदी अबू लहब की थी, जिनको रिसालत माब की विलादत पे उसने आजाद किया था, इनका दूध हुजूर पाक ने पिया, हजरत हमजा ने भी पिया, तो रजाई भाई हैं। तो कहा मुझे वो याद आ जाते हैं। तो हजरत वाशी कहते हैं मेरे लिए कम नहीं था दर्द, तो मैं सोचता रहता कि ऐ काश कोई ऐसा वाकया आए जो अपने दामन से ये बात धो लो। तो कहते हैं मेरे पास वही हरबा वही नेजा था, उसी तरह का जैसे हजरत हमजा के लिए मैंने इस्तेमाल किया। जब हजरत मुआविया ने धक्का दे के इस मुसलमान को गिराया तो कहते मैंने वही हरबा ताक के निशाने पे मारा और वही इसको लगा है जिससे मुसलमान इस दुनिया से वासिल जहन्नम हुआ। तो फिर फरमाया कि कतल तो खैरन्नास सुम्मा लिअजलि ज़ालिका कतल तो शर्रन्नास, अगर खैरुन्नास लोगों में बेहतर आदमी मेरे हाथ से हालत कुफर में गया है तो रिसालत माब उम्मीद है मुझे कल क़यामत में अपने सामन से लगाएंगे कि मैंने शर्रुन्नास जो हुज़ूर पाक के दुश्मन में शरीर बंदा था उसको भी अपनी हाथों से कत्ल किया। यह है यमामा की जंग। अब हम कहते हैं ना कुरान पाक का ख़त्म का प्रोग्राम होता है तो ख़त्मुल कुरान में दुआएं कबूल है, हम सब शरीक होते हैं। तो वहां पर उलमा हमें बताते हैं जी 700 कुरान के कारी शहीद हुए थे,
پھر جا کر قرآن جمع کیا گیا، ورنہ قرآن پتوں پہ تھا، قرآن چمڑوں پہ لکھا گیا، اور قرآن کریم جو ہے وہ پتھروں پہ چھید کے لکھا گیا تھا۔ 700 قراء شہید ہوئے، یہ 700 قراء اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ ہے جنگ یمامہ، جس میں کل شہداء کی تعداد 1200 ہے۔ اور آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، فیصل آباد کے غیوروں، دل کی تختی پہ سے تعویذ بنا کے نوٹ کر لینا، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مطہرہ میں 427 جہاد کی مہم جوئیاں ہوئی ہیں، 427، جن میں 27 غزوات ہیں، 400 سریات ہیں۔ غزوہ کا معنی جس میں رسالت مآب خود گئے ہوں یا پیشن گوئی دی ہو، اور سریہ کا معنی جو حضور پاک کی تشکیل پر حضور پاک کے صحابہ کرام تشریف لے گئے ہوں۔ 427 مہم جوئیوں میں کتنے بندے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، مسلمان پلس کافر۔ کبھی بندہ اس کو آپ شمار کر لیں، کاؤنٹ کر کے تاریخ سے نکال لیں، میں نے تو ہسٹری سے کیلکولیٹر سامنے رکھ کے ایک ایک چیز کی تعداد کو جمع کیا، مسلمان پلس کافر آپ دیکھیں ذرا، جنگ بدر سے لے کر صحابہ کرام کی آخری حضور پاک کی سریہ، یہ ساری غزوہ تبوک تک، جب رسول اللہ کی عمر 62 سال ہے اور داڑھی مبارک میں 15 سے زائد بال سفید ہیں، اور تبوک 900 کلومیٹر کا اللہ کے رسول کا سفر ہے، اس جنگ تک آپ دیکھیں کل کتنے بندے دنیا سے گئے ہیں۔ میری تحقیق، ہو سکتا ہے کچھ 2-4 نمبر اوپر آگے پیچھے ہوں، 739 738 کے لگ بھگ مسلمان پلس کافر دنیا سے گئے۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی دور ہے۔ 750 بھی پورے نہیں ہوتے، اتنے بندے اپنے اور پرائے دونوں ملا کے۔ اور جب ختم نبوت کی بات آئی ہے تو ابو بکر صدیق نے ایک ہی جنگ میں صرف 1200 صحابہ کرام کی قربانی دی ہے۔ یہاں صرف مسلمان ہیں، صحابہ اور تابعین کی بات ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اس پر دشمن کی تو ابھی تک میں نے بات ہی نہیں کی۔ 1200 صحابہ کی قبور مطہرہ ان کی یمامہ میں، بستی میں، ریاض کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ رات بھی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ میری بڑی خواہش ہے، یہ حضرات بھی کہہ رہے تھے، ہم نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پہ لے جائے گا، ہم اپنے زبان سے وہاں پر فاتحہ پڑھیں۔ یہ جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے بعد اتنا مجمع صحابہ کرام کا، شہداء کا اکٹھا اور دھرتی پہ ہمیں کہیں نہیں ملتا یہاں۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت پہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو میرے دوستو، میں آپ کو بطور سمری، بطور خلاصہ، پوری گفتگو کی بات کا خلاصہ نکالتے ہوئے کہتا ہوں، ہمیں چاہیے ہم خود اپنی اولادیں، اپنے اموال، اپنے اوقات، اپنی اولاد رسول اللہ کی ختم نبوت پہ، حضور کی احکامات پہ، تعلیمات پہ، فرمودات پہ اپنی پوری زندگیاں لگا دیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، نوجوان آپ اور ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ہمارے نوجوان ہیں نا، ان کے ایمان کی روشنی سوئی ہوئی ہے، ایمان ضرور ہے لیکن روشنی اور جلا اتنی نہیں ہے۔ کیوں؟ آج دجالی دور ہے، میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی عقیدہ ختم نبوت کے کام میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے پیکج کرایا ہے، پیکج واٹس ایپ کا بھی ہے، فیس بک کا بھی ہے، یوٹیوب کا بھی ہے، باقی ٹویٹر کا، انسٹاگرام کا اور باقی معاملات کا بھی ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے نوجوان سردار اور پٹھان کے لطیفے شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو گانے بجانے یا تصویریں اور فلاں اسٹار اور فلاں فلاں کے معاملات ہم ڈالیں گے۔ میرے دوستو یوں نہ کریں، کوئی پیکج ایسے بھی لگائیں جو سارا پیکج اللہ تعالیٰ کی توحید پہ، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ قربان ہو جائے، صحابہ کرام کی عظمت پہ، اہل بیت کی رفعت پر قربان ہو جائے، علماء، فقہاء، اولیاء، اتقیاء دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ پر قربان ہو جائے۔ کیوں؟ آپ اور ہم سورۃ یاسین پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے الیوم نختم علی افواہہم، قیامت میں منہ بند ہو جائے گا، تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا کیا کیا اس نے، پاؤں بولے گا کہاں چل کے گیا۔ تو انسان ان ہاتھ پاؤں کو بڑی حیرانگی سے دیکھ کے کہے گا، تم ہاتھ، تو ساری زندگی چلتا رہا، بولا کبھی نہیں، پاؤں تو بول رہا۔ تو وہ کہیں گے جی ہاں، جس زبان کو رب نے بولنے کی طاقت دی ہے اسی اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہاتھ بولے گا تو ہمارے پیکج میں بھی تو ہاتھ استعمال ہوگا جو دین اسلام کے لیے چلے گا، ہماری سوشل نیٹ ورکنگ میں بھی ہاتھ استعمال ہوگا۔ تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کل قیامت میں ہمارے ہاتھ سے حضور پاک کے ختم نبوت کی تحفظ کی قربانی کی گواہی آئے گی، ہمیں جنت جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔
تو میرے دوستو ہمیں چاہیے ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنے گھروں میں بھی یہ باتیں بتائیں. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں جو گھروں میں ہیں، جو ہم تک یہاں نہیں پہنچ سکی، ہم مردوں کو چاہیے، ہم جو بیٹھے ہیں گھر کے، ہمیں چاہیے ہم گھر جا کر جمعے کی گفتگو کا خلاصہ سنائیں، درس سن کے جائیں تو خلاصہ سنائیں، درس قرآن، درس حدیث، اس طرح تزکیہ کی محفلیں، خانقاہوں کی باتیں. یہ جب تک ہم گھر میں جا کے نہیں بتائیں گے تو پھر یاد رکھنا ہم قرآنی حکم پہ عمل پیرا نہیں ہے. رب کریم نے سورۃ تحریم میں آپ کو اور مجھے پارہ نمبر 28 کی بالکل آخری سورت میں آپ کو اور ہمیں سمجھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. فرمایا لوگو صرف تمہارے اوپر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تمہارے اوپر تمہارے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہے. اللہ وہ کون سی ذمہ داری؟ کیا انہیں میں کما کر کھلاؤں؟ فرمایا وہ اپنی جگہ، لیکن جس ذمہ داری کی بات رب فرما رہے ہیں وہ اور ہے. فرمایا کون سی؟ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا. لوگوں ایسی ترتیبیں اختیار کرو، ایسی مجالس میں بیٹھو، ایسے ریلیشن شپ میں اپنے آپ کو ڈالو جو تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے. یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ بھی ذمہ داری. ہم یہ باتیں سمجھائیں گے، بتائیں گے، سنائیں گے تو ہماری نسلیں آگے تک یاد رکھیں گی. میں تحدیث بالنعمت کے طور پہ کہتا ہوں، میں آج اللہ کے گھر میں پاک جگہ، پاک وقت، پاک زمین، پاک عبادت کے وقت ہم بیٹھے ہیں. میں جھوٹ بولوں اللہ ہم سے مدد کھینچ لے. مجھے نہیں لگتا میں پاکستان سے باہر جہاں بھی گیا ہوں مجھے کوئی بندہ ملا اور ایسے نہ کہا ہو کہ حضرت ہم آپ کو سنتے ہیں دین کے بارے میں. ابھی بزرگ مجھے فرما رہے تھے ابھی یہاں داخل ہوتے ہوئے کہ میں نے آپ کی گفتگو سنی ہے. یہ دنیا میں آج بات پہنچی ہو تو اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا دخل ہے. میری اماں جان، مجھے آج بھی یاد ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. بچپن میں ہمارے والد صاحب عشاء کے ساتھ ہم نماز پڑھ کے ابو کے ساتھ آتے، ابا جان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے تو امی کے پاس بیٹھتے. ہماری ماں نے ہمیں کبھی ایران توران کے قصے نہیں سنائے. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کیا تھا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، شیطان آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ابو جہل رسول اللہ کا قصہ کیا تھا. یہ بچپن میں اماں جان نے سوتے وقت ہمیں وہ قصے سنائے ہیں. آج بھی تفسیر میں سامنے آئے تو یقین مانے اس پر مطالعے کی ضرورت نہیں رہتی. تو جب ہم یہ گھروں میں جا کر بتائیں گے، دینی ماحول اپنائیں گے اور یہ باتیں سمجھائیں گی، یاد رکھنا مرد کا پڑ جانا ٹھیک ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن ایک بچی کا ایک گھر میں کسی خاتون کا پڑ جانا معاشرے کا پڑ جانا. اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.